بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرے دیس میں جو حالات چل رہے ہیں ان کا ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ کل مدت کے بعد ایک دوست سے ملاقات ہو گئی جب دوش پر ہوا کے ان سے بات ہو گئی۔ میں نے کہا میرے سبھی یاروں کو بلاؤ، مجھ کو میرے بچھڑے وطن کا حال سناؤ۔ ایک سرد آہا اس نے بھری اور وہ رویا، پھر کانپتی آواز میں مجھ سے ہوا گویا۔ کیسے سناؤں اجڑے چمن کی میں کہانی، ہے خون بھی ارزاں یہاں اب مانند پانی۔ محفوظ بڑھاپا ہے نہ سلامت ہے جوانی، ہر شخص کو دشمن نے مٹانے کی ہے ٹھانی۔ کشمیر کے وہ زعفرانے زار جل گئے، بھاگو چمن سرو سمن گلزار جل گئے۔ اونچے چنار بید سایہ دار جل گئے، خلد کے جتنے بھی تھے آثار جل گئے۔ کوئل اور بلبل کی جگہ زاگ بولتے ہیں، بدلے ازاں کے مندروں میں راگ بولتے ہیں۔ خاموش ہے انسان زخم اور داغ بولتے ہیں، بہنوں کے اجڑے ہوئے سہاگ بولتے ہیں۔ باغوں کے وہ پرکیف نظارے پڑے ہیں ماند، جو کھیلتے تھے کھیل ہم سارے پڑے ہیں ماند۔ شمس و قمر کھلتے ہوئے تارے پڑے ہیں ماند، جہلم ولر ڈل جھیل کنارے پڑے ہیں ماند۔ فوج کے ہاتھوں علی اور ابرار گم ہوئے، تم جا کر سرحد کے اس پار گم ہوئے۔ حراست میں ایوب اور وقار گم ہوئے، پھر رفتہ رفتہ اپنے سارے یار گم ہوئے۔ عثمان پڑا ہے جیل میں راہی قتل ہوا، ہم جس کی دکان پہ ملتے تھے وہ نائی قتل ہوا۔ اگلے ہی دن شبیر کا بھائی قتل ہوا، پھر جس نے آواز اٹھائی قتل ہوا۔ ہے جان پاکستان اور بھارت ہے پرایا، اس بات پر دشمن نے بہت ہم کو ستایا۔ ہر شخص بیٹھا ہے یہاں آس لگایا، افسوس اب تک فرزند قاسم نہیں آیا۔ کٹ گیا بھائی تیرا اور لٹ گئی بہنا، ابن قاسم کو میرا پیغام یہ دینا۔ چوم کر اس پاک سرزمین سے کہنا، تیرے لیے پڑتا ہے ہم کو ظلم یہ سہنا۔ شہ رگ لہو لہان ہے اب تو چلے آؤ، خطرے میں سب کی جان ہے اب تو چلے آؤ۔ گھر کا جلا سامان ہے اب تو چلے آؤ، سچا گریباں ہے اب تو چلے آؤ۔ میں نے کہا رب ہم سے ستم دور کرے گا، تاریخ راہوں کو وہی پر نور کرے گا۔ ابن قاسم کو پھر سے وہی معمور کرے گا، جو آ کے ہم سب کو مسرور کرے گا۔ شکریہ۔